ہیلو ہیلو بس کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں رہتے ہیں؟ دربھنگا بہار. ابھی 3 روز پہلے میری وہیں سے فلائٹ تھی دربھنگا ہی سے. سمجھے؟ بہرحال اب کمیٹی والوں نے ٹکٹ بنایا میرا پٹنہ سے، میں آ گیا ادھر کو. اب آپ کے سامنے آ دوں. بیٹا آپ کو پڑھنا ہے، پڑھنا کہاں سے ہے؟ سورہ نبا پڑھو، 30واں سپارہ شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا وجعلنا الجبال أوتادا وجعلنا نومكم سباتا. ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وجعلنا نومكم سباتا. پھر پڑھو ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا نومكم وجعلنا الليل سباتا وجعلنا. صدق اللہ العظیم. اتنے لوگوں کے سامنے میں خود بیٹھا، اگر آپ سے روزانہ نماز میں پڑھ رہا ہوں سبحانہ، پڑھ رہا ہوں سبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک، پڑھ رہا ہوں نہیں، ان لوگوں کے سامنے اور مائک دے کے پڑھوا دوں، پڑھ پاؤ گے؟ نہیں. ہمت ہوتی مائک پہ اچھے ہل جاتے، اور پھر اچانک، اور پھر میں، اور پھر یہ سارے علماء اتنے بیٹھے ہیں. یہ حافظ رمضان ہے، میں بھی حافظ ہوں الحمدللہ، ہر سال جاتا ہوں تراویح پڑھانے. تو یہ جو حافظ ہے نا، عشاء کے جب مصلی پہنچنے بعد پیچھے نظر مارتے کہ اونچی ٹوپی تو دکھائی نہیں دے رہی. مولانا حجت الاسلام کی طرح. تو دل میں اگر جہاں متشابہ لگنے کا نہیں بھی ہوتا لگ جائے. مجھے دیکھنا کیا تھا؟ مجھے دیکھنا تھا تلفظ. قاری صاحب کو مبارکباد. کون سے استاد کون ہیں؟ قاری محمد اسرار صاحب اور حافظ شاہ رخ. کون سے چہرہ تو دیکھ لوں میں. ماشاءاللہ مبارک، اللہ سلامت رکھے آپ کو. ایک ایک لفظ آپ نے دیکھا، اخفاء، ادغام، اظہار، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ان علماء کے سمجھ میں آئے گا. سوچو آپ کے دعائیں سمجھ میں آئے گی، ادھر سے جھماؤ ادھر سے گھماؤ، ان کی سمجھ میں گیا. اخفاء، ادغام، اظہار، اقلاب، مد، سمجھ رہے؟ کتنا تلفظ، شاندار تلفظ، پڑھا نہیں پڑھا اچھے انداز میں. ورنہ بعض حافظ ایک جگہ نماز دورانی پڑی مجھے، اتنی تیز پڑھتا مستقیم اللہ کوئی پڑھائی. اور صدر صاحب کہہ رہے ہیں واہ حافظ ریل ہے. کیونکہ صدر صاحب کو کیا پتہ بیچاروں کیوں؟ بولے آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھاتی، اور یہ پتہ نہیں ایسا قرآن پڑھنا اور سننا دونوں ناجائز و حرام ہے. کمیٹی والوں کو بھی مبارکباد ہے، آپ کا پیسہ الحمدللہ. بیٹا شاباش، اللہ سلامت رکھے سب کو. اب میرا دل تھوڑا مطمئن ہوا. اب اگر اجازت ہو تو تھوڑی مجھ سے بھی سن لو. سننا چاہ رہا ہوں لیکن میں تمہیں ہی سناؤں گا، تھوڑی برداشت کر لیو. میں تم سے ناراض نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں. کہیں جسم میں میل پڑ جاتا ہے نا، میل، تو وہ ڈاکٹر چیرا لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے؟ تو ڈاکٹر دشمن لگتا نہیں لگتا اس وقت. اور پھر دوائیں کوئی کرتے نہیں کرتے.
کتنی تکلیف ہوتی ہے. ڈاکٹر کو بات بات گالی بھی دے دیتا, برا بھی کہتا, لیکن جب وہ میل نکل جاتا تو آرام سے رات کو سوتا ہے. ایسے ہی سماج میں جو میل پڑ گیا اس پہ چیرا لگانے کی کوشش کروں گا, تکلیف ہوگی, مگر برداشت کرو, اور اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ قبر میں آرام سے سو گے. بولے انشاءاللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد. آقا فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. سبحان اللہ. کہاں تک کرو بولو؟ ماں کی گود سے. اب ان بچوں کا داخلہ تو جامعہ نظامیہ میں ہوا, مگر تمہارا کہاں داخلہ ہوا؟ کون سے مدرسے میں 40 سال کے بزرگوں کا داخلہ نہیں, مگر پیارے جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو. اب تم نے مدرسہ بنا لیا اور نبی نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک, قبر تک. اب ذرا میری طرف توجہ دو اور غور کرو تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. شریعت مصطفیٰ میں ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں تم اپنا چہرہ دیکھ لینا. تم نے بال بہت کاٹ لیے, سرما لگا لیا, چہرہ بھی دھو لیا, ساری چیزیں دیکھ لی, مگر وہ کانچ اور شیشے میں یہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں اب ذرا دیکھو تمہارے بال شریعت مصطفیٰ سے میل کھاتے ہیں یا نہیں, اسلام سے میل کھاتے ہیں یا نہیں. تمہارے چلنے کا ڈھنگ, تمہارے کھانے کا ڈھنگ, تمہارے پینے کا ڈھنگ, سونے اوڑھنے کا ڈھنگ, ہمارا طور طریقہ اسلام سے میل کھاتا یا نہیں. لوگوں چکر میں مت پڑنا, کوئی ایک نعرہ لگوا دے اور یہ کہے کہ تم جنتی ہو, 2 نعرے لگا دو جنتی ہو. ہاں سن لو, اگر جس نے کلمہ پڑھا ایمان لایا وہ جنتی تو ہے, مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہونی ہے. ایک نعرے میں ہم لوگ, ایک نعرے میں بس جنتی ہو گئے, چاہے عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آئے, کھڑے کھڑے موت کیا. کسی شاعر نے, کسی مولانا نے کہتے واہ کتنا نیک ہے, جنت بٹ رہی, آ جاؤ لے لو, آ جاؤ لے لو, اور ٹھکانہ اپنا بھی نہیں. جنت بٹ رہی ہے, لے لو. ذرا سوچو, غور کرنے کی بات. میرے نبی نے جنت بانٹی. توجہ, اجازت ہے سننا. ابو بکر صدیق انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام. میرے نبی نے کہا ابو بکر میں بھی تم سے راضی, اللہ بھی راضی, اے ابو بکر تم جنتی. میرے نبی نے کہا عمر میں بھی راضی, اللہ بھی راضی, عمر تم بھی جنتی, عثمان تم بھی جنتی, علی تم بھی جنتی. 10 صحابہ سے نبی نے کہہ دیا, اور نبی جس کو جنتی کہہ دے تو کوئی مائی کا لال اسے جنت سے روک نہیں سکتا. اب اٹھاؤ تاریخ. میرے نبی نے کہا, تھوڑا دور سے ایسا کر دیا, اچھا, میرے نبی نے کہا جنتی. اب تو انہیں اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جانا چاہیے تھا. اب ہم نمازیں کیوں پڑھے تو ہم جنتی ہیں؟ بھائی نبی نے کہہ دیا, کوئی شک؟ بولو کوئی شک؟ انہیں تو کوئی بھی کام جو من میں آئے وہ کرے, اب تو ہم جنتی.
مگر کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ میرے نبی نے جب کہا اس کے بعد ایک ٹائم کی بھی ابو بکر صدیق کی نماز چھوٹی ہو، حضرت عثمان کی نماز نہیں چھوٹی، حضرت عمر کی نماز نہیں چھوٹی، مولا علی کی نماز نہیں چھوٹی، اور تم نے جمعہ تک نہیں پڑھا اور کھڑے ہو کے کہہ رہے جنت ہمارے ابا کی؟ کون سے خیال میں؟ کہاں؟ غریب نواز کا نام آیا، جس ذات کا نام غریب نواز ہے۔ کوئی مائی کا لال بتا دے گا ان کی ایک ٹائم کی نماز نہیں، ایک ٹائم کی نماز ان کی کبھی چھوٹی ہوتی ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی، اور ہم نے فجر ہماری غائب، ظہر ہماری غائب، عصر ہماری غائب، مغرب ہماری، جمعے میں جائے گا نہا دھو کے نیتا بننا، بس جمعے میں جائے گا۔ لیکن پیارو سن لو، کان کھول کر کے سن لو، یار مولا کائنات حضرت علی کو تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا میں تو سیدوں کا باپ ہوں۔ کون ہوں؟ سیدوں کا باپ ہوں، اور میں تو نبی کا داماد ہوں، میں تو خاتون جنت کا شوہر ہوں، میں تو وہ حسن حسین جن کے بارے میں نبی نے کہا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میں ان کا بھی باپ ہوں۔ انہیں تو آرام سے لیتے رہنا چاہیے، مگر ایک ٹائم کی بھی مولا کائنات کی نماز نہیں چھوٹی۔ تمہیں اگر کوئی غلط تصویر دکھائے تم مت ماننا، خیالی پلاؤ اگر کھلائے تم مت کھانا۔ لوگوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر کے غریب نواز تک دیکھو، اور یہاں تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تک دیکھو، حضرت نظام الدین تک دیکھو، یا کوئی بھی اللہ کا ولی اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ صابر پاک ہو، مخدوم پاک ہو، وارث پاک ہو، کوئی بھی اللہ کے ولی ہو، ان کی نماز نہیں چھوٹی۔ اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، اگر جو ہوش و حواس میں ہو نماز نہ پڑھے، چاہے وہ ہوا پہ چلے، پانی پہ تیرے، آگ پہ چلے، ولی نہیں ہو سکتا، یا تو شیطان یا پھر جادوگر۔ مجھے معلوم ہے تھوڑی کاؤنٹ رہو بیٹا، کاؤنٹ رہو، سوچ رہے ہوں گے نا، سوچ رہے ہیں یار مزہ تو نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ ان کمیٹی والوں کو کچھ کتنی محنتیں کی، کتنی کاوشیں کی، حافظ صدام صاحب اور یہ حافظ محمد قاری محمد اسرار صاحب، ان لوگوں سے پوچھو۔ لیکن ذرا میری طرف توجہ دو، غور کرو، آج تک کسی ولی کی نماز نہیں چھوٹی۔ اور اگر یہ مسئلہ دلی کی سرزمین پر کہہ کر کے جا رہا ہوں، مجھے ایسا ویسا مت سمجھیے ایک ادھر کی پھینک دو، میں ایک ادھر کی، جو بات کہہ کے جاؤں گا اس کا دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی دے کے جاؤں گا۔ دلی کی سرزمین پر کہہ کر کے جا رہا ہوں، اگر غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام۔ منہ مانگا انعام، زمین سرزمین یعنی دلی کی سرزمین پر کہہ کر کے جا رہا ہوں، اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ ہوش و حواس میں ہے، اس کی عقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو کتنی کرامت دکھا لے، ہوا پہ اڑتا ہوا دکھائی دے لے، آگ پہ چلتا ہوا دکھائی دے لے، پانی پر چلے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یا تو شیطان ہوگا یا پھر جادوگر، یا پھر جادوگر۔ کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں، اور بغیر اللہ کے جو احکام ہیں ادا کیے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا آ جاؤ اپنے گریبان میں جھانک، ہم لوگ نہ یہ کہتے
نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور پھر میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا نہیں چھوڑیں گے, غریب نواز کا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے میرے نبی کی شان, بچہ بچہ قربان. اور شام کو جا کے گھر کو موبائل میں مووی دیکھ رہے ہیں, گندی گندی فلمیں دیکھ رہا, فلمیں. اور یہی تک نہیں, نہ جانے کتنی بہن بیٹیوں سے موبائل پہ چیٹنگ بھی کر رہا. تھوڑی سی تو سننی پڑے گی. نہ جانے کتنی چیٹنگ. اور دو چار دوست ہوتے ہیں نا, تو پھر ایک دوسرے سے ذکر کرتے, تیری سیٹنگ کہاں, تیری سیٹنگ کہاں, تیری سیٹنگ کہاں. مجھ سے پوچھو کہاں ہے, قبر میں ہے, قبر میں. اتنی کٹائی پٹائی ہوگی نا, پینٹنگ پینٹنگ, ادھر کی پسلی ادھر, ادھر کی چورا چوں چوں بولو گے تب تمہاری سیٹنگ کا پتہ چلے گا. ایسے حالات. اللہ اللہ ذرا سنو پیارے, غور کرو. میں ایک بات لے کر کے جاؤ نا, جس سے ہمیں جلسے میں آئے تو ہمیں کچھ نہ کچھ مل کر کے, ورنہ میں ہٹ جاؤں گا. اگر ایسا فرا تفریح کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا انشاءاللہ بات کرنے کے لیے. اب ذرا سنو لوگوں, اب ہمیں اتنے دنوں نماز پڑھتے ہوئے, اتنے دنوں, اور ہم دلی آئے, کوئی بہار سے آیا, کوئی کہیں سے کمانے کے لیے آئے, اس لیے کہ کامیاب ہو جائے. اسی لیے تو آیا. کوئی اگر میاں آ جائے تو اس سے تعویذ لینے پہنچ جاتے, پھکوانے پہنچ جاتے, اس لیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہی تو ہے. چلو آج میں تمہیں کامیابی کا راستہ بتا دوں, راز بتاؤں ایک, چلو گے؟ گارنٹیڈ. جتنے کامیاب ہوئے نا ان کی تعریف اٹھا کے دیکھ لو, سب نے یہی اپنایا تبھی کامیاب ہوئے. تم لوگ وہاں سے ہٹے ہوئے ہو. وہ کامیابی کہاں ملے گی, کہاں ہے, کس کے پاس ہے؟ بڑا کما رہے ہیں, اور باز تو اتنا کماتا نا کہ 500 روپے کا اگر رکشہ چلا رہا, آٹو چلا رہا, آٹو بولتے ہیں نا اس کا, ٹک ٹک جو ہوتا ہے وہ, ہاں آٹو بولتے ہیں, وہ چلا رہا, اگر 1000 روپے کما رہا, 200 روپے کا راشن لا گھر میں رکھ دیا, 800 روپے کا سٹا لگا دیا, اور سوچ گیا کہ صبح کو علی لمبانی نکلوں گا. سٹا لگا دیا, ہر رات یہ سوچ کے سوتا صبح کو کامیاب, صبح کو کامیاب, صبح کو, اور ڈھونڈ رہے یار میں کامیاب کیسے ہوں گا. آج جلسے میں سنو, بتا دو. میں اگر کس سے پوچھو, ان میں سے اگر کسی سے پوچھو تو یار تو یہ کہہ سکتا میں ان کی نہیں مانتا, ان کی نہیں مانتا. کوئی مجھ سے پوچھے تو میری بات بھی غلط ہو سکتی. کسی پیر صاحب سے پوچھو, ان کی بھی غلط ہو سکتی. پھر کس سے پوچھو, تم سے پوچھو, تمہاری بھی غلط, تمہاری تو 100 میں 70 غلط, 100 میں بلکہ میں کم بتاؤں, 100 میں 70 نہیں, 100 میں 99. اتنا نوٹنکی ہے. اگر ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے نا تو روتا گھومتا میرے کو پتہ نہیں حضرت اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی. اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی ہو, بتا دو وہ گنا. یہ ہمارے صدر صاحب ہیں, اللہ سلامت, ان کے ابھی آیا تھا جلسے میں. آج بھی 2:45 بجے نمبر آیا, اور اس دن بھی 2:45 ہی ہو جایا تھا, کیونکہ صدر صاحب خود بڑھاپے کو پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن سنو, اب کس سے پوچھنا ہے, کس سے پوچھنا کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ ڈھونڈو, تلاشو. چلو پتا بتاتا ہوں, قرآن سے پوچھو. کس سے پوچھو گے؟ قرآن شریف سے. قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے, کوئی حرف غلط ہو سکتا ہے, کوئی آیت غلط ہو سکتی ہے. جس کے پاس ایمان ہے وہ اس کو غلط مانے گا, اور اگر اس کو غلط مانے اس کا ایمان ہوگا. بولو, قرآن سے پوچھو. قرآن کا ایک لفظ بھی غلط نہیں, کوئی شک نہیں اس میں, بلکہ شک کو چھوڑو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب
گنجائش بھی نہیں، گنجائش بھی نہیں۔ قرآن تو بتا، اتنے لوگ، کوئی بہار سے آئے، کوئی یو پی سے آئے، کچھ اتراکھنڈ سے، کہاں سے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئے، بیچارے پڑے، کبھی دوپہر کا کھا لیا، کبھی شام کا کھا لیا، اور کتنے تو پوا بھی اڑا دیتا ہوں۔ اس پہ بھی تھوڑا بولوں گا آج۔ پوا سمجھ رہے ہو نا؟ بھائی نہیں سمجھو گے تو پھر کون سمجھے گا؟ جیسے یہ اظہار سمجھ رہے تھے، ویسے تم پوا سمجھو۔ اب ذرا سنو، قرآن سے پوچھو، قرآن کے لوگ کامیاب کیسے ہوں گے؟ بتا دوں، اب 18واں سپارہ شروع سے پڑھو، اور گھر جا کے قرآن شریف میں دیکھ لیو، غلط ہو تو مولانا حجت الاسلام کو پڑھ لیو، کیونکہ یہ میرے علاقے میں جاتے ہیں۔ 18واں سپارہ شروع سے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، کوئی بھی ترجمہ کسی کا اٹھا کے دیکھیے۔ اللہ فرماتا تحقیق، اور وہ بھی تحقیق، قد تحقیق افلح المؤمنون، مومن ہی کامیاب ہیں۔ کون مومن؟ جھوٹ بولنے والے، ڈھول بجانے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، بیوی پہ جوتا پکڑنے والے، بیوی کی گالی سننے والے، وہ دامن پھیلا پھیلا کے بوز لے اللہ، نہیں ہے یہ۔ کون مومن کامیاب ہے؟ قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں۔ کون مومن کامیاب ہے جو، اور اپنا کیا حال ہے، 8ویں دن نماز نہیں جاتے، پھر کہتے یار دکان نہیں چل رہی ہے، دکان نہیں چل رہی، گھر میں برکت نہیں ہو رہی، اماں کے یہاں سے فون آ رہا ہے کچھ بھیجو، ادھر اپنے ٹھکانا میں۔ پڑھتے ہو نماز، 5 وقت کی نماز فرض ہے، عاقل بالغ مرد و عورت پر، ایمان والے پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر میں ہاتھ اٹھوا لوں، مگر اٹھواؤں گا نہیں، بول کے گئے تو 10-20 ایسے بزرگ جو بیٹھے یہی پڑھ کے آؤں گا، اٹھوا لوں، پڑھ کے آؤں گا، آدھے سے زیادہ کھڑ مٹو نکلیں گے، اس میں کھڑ مٹو صدر صاحب اب تو بول دو، آگے سے زیادہ۔ لیکن پیارو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام۔ اور وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں گر گڑاتے، اور ایک آیت آگے اور ہے، وَالَّذِينَ هُمْ باتوں سے، بری باتوں سے بچتے، اور اپنا کیا حال ہے، وہی آ کے کھڑا ہوگا جہاں پہ گالیاں چل رہی ہیں، اور کہتا ہاں بھائی کیا بات ہے، اور موقع لگے چٹکی لیتا، چٹکی کہتا یار صحیح کہہ رہا ہوں، اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، اور آگ لگا رہا ہے۔
اور یہ موبائل والے ان کو تو پوچھو ہی مت. یہ بزرگ ہے نا پہلے پرانے, ان کا کیا ہوتا تھا, کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو کیا ہوتا, چلو سب پانی لے کر کے چلو آگ بجھا دو. ہوتا تھا نا, کوئی بیچارہ موٹر سائیکل میں دب گیا تو سب ایک دم ڈٹ جاتے, ہٹاؤ ہٹاؤ, نکالو نکالو. اور اب تو آگ لگ گئی تو ان میں سارے لڑکے جلدی سے موبائل نکالا اور لائٹ چلا رہے, دیکھو جلتا ہوا گھر دلی میں 2 بجے. وہ کہہ رہا میرے مجھے نکال لو, میری ٹانگ کٹ رہی ہے, میرا یہ ہو رہا ہے, میرا وہ ہو رہا. مگر دیکھو ایک آدمی موٹر سائیکل میں پھنسا ہوا, اسے ویوز مل جائے, اسے آگے اس کا چینل بڑھ جائے. منکر نکیر بڑھائیں گے تیرا چینل, ورنہ تمہیں کامیابی اگر حاصل. اچھا پوچھو مذہب اسلام سے ایک بات اور بڑی پیاری آ گئی, بتا دوں آپ لوگوں کی سب کی سمجھ میں آ رہی ہے. اور آدھے لوگ تو ایسے جن کے علاقوں میں تقریریں کر چکا ہوں, وہ مجھے جانتے بنگال بہار میں, اللہ سلامت رکھے. لو صبر صاحب رکھ لو, بعد میں اکٹھے کر کے 100 روپے بڑھا کے دے دیو. سب سے پہلے اکٹھے کر کے دیتے ہیں, آپ ہی اچھے لگ رہے ہو. وہ ایک کیونکہ پرانے تعلقات ہیں میرے ان سے, اس لیے میں بول لیتا ہوں, اللہ سلامت رکھے. اب سنو, ہم بھی چاہتے ہیں آگے قائم صاحب, حضرت بچوں کا آپ نے کیا محنت کی ہے, بخدا دل, مطلب بچے تو نا اخفاء ادغام عامہ کا عین کہاں کتنا کھینچنا. انہوں تو کمپیوٹر رہے جو حافظ ہے وہ جانتے ہوں گے, بیٹا تم بھی محنت کرو گے نا تو ایک دن ایسے ہی ہوگا جیسے یہ بچے. اللہ سلامت رکھے. اب مذہب ابھی جو انہوں نے بتایا تھا نا, کوئی دین کوئی مذہب ایسا نہیں جیسا ہمارا مذہب اسلام, پاک صاف ستھرا. ہمیں اپنی بات کرنی ہے, کسی کی نہیں, سمجھ رہے میری بات, پاک صاف ستھرا. ہمارے مذہب سے پوچھو, اب مذہب اسلام کو بتا کامیابی کہاں ہے. آئے ہو نا بنگال سے, باہر سے, کہاں سے کامیابی لینا, بیٹا میری طرف دیکھو, کامیابی کہاں ہے. تو 1500 سال سے مسجد میں اعلان ہوتا ہے, تم غفلت میں ہو. اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. تمہارے یہاں تو اعلان ہو رہا ہے, اب تمہارے آسان ہو رہی ہے, تو چابی لے کے دکان کھولنے جا رہے ہیں. مسجد سے اعلان ہو رہا ہے کامیابی چاہیے تو ادھر آ ادھر, اور تو دکان میں جا رہا ہے. کبھی سوچا بس کوئی میاں آ جائے, اتنا موٹا تعویذ مل جائے, اتنا موٹا, اور وہ برکت ہی برکت ہے, برکت ہی برکت ہے. یہ پتہ نہیں بعض میاں بھی ایسا کہ سب سے زیادہ پٹائی سے میاں کی ہو. یہ ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا کم وقت, پاؤں پھیلا دیتا, عورتیں فیضان لوٹ رہی ہے, پاؤں دباتا. میری بہن اگر کوئی ایسا پیر آ جائے نا, اب پاؤں میں دبائیے ذرا, ہٹی کٹی 2-4 مل کے گلا دبا دی اس کے. یار بہت دبا دی پاؤں, سمجھے, اور نام لگا دی سردار کا. پاؤں میں دبانا, گلا دبانا, گلا. ایسا پیر ہمیں نہیں چاہیے. مریدہ کا پیر سے پڑتا. ایک بچی کی ثانیہ میں پڑھنے والی سنبل کے علاقے کی, تو وہ ایک پیر صاحب کی جب مرید ہوئی نا, تو وہ اپنا پورا ڈھکے ہوئے تھی. وہ میری تقریر اس نے سن لی ہوگی, پورے ڈھکے ہوئے. تو پیر صاحب کہہ رہے ہیں چہرہ دکھاؤ, منہ کھولو. تو بولی نا, پیر سے پڑھتا ہے. میں نے سید صاحب کی تقریر میں سنا, تو پیر بھی اتنا بڑا کم بخت, بولے ارے جب میں تجھے دنیا میں نہیں پہچانوں گا تو آخرت میں کیسے پہچانوں گا. یار اب اس کے بھائی کا میرے پاس آنے والی بات ہے, بولے پہلے تو یہی پہچان کر لوں نا میں تیری, تبھی تو میں ڈھونڈوں. میں نے جب میرے پاس فون آیا نا اس کے بھائی کا, میں نے کہا اس
کہیو اس پیر کی آنکھیں دنیائی میں پھوڑ دی جائیں گی، کان بھی پھوٹ جائیں گے، دوسری آنکھیں ملیں گی، دوسری آنکھیں ملیں گی. ایسے ایسے بائیں لوگ چکر میں آ جاتے ہیں. اب میں جو بتا رہا تھا وہ ذرا غور کرو، توجہ کرو. مسجد سے اعلان ہو رہا حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، اور تم جا رہے ہو دکان کی طرف، تم جا رہے ہو گیرج کی طرف، تم جا رہے ہو کارخانے کی طرف، کام جو بھی ہے اس کی طرف. تم کام کرتے کرتے مر جاؤ گے مگر کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیابی لینا ہے تو 5 وقت مسجد میں جانا پڑے گا. سمجھے؟ ایسے ایسے عاشق ہوتے ہیں. اب ہر دل سے پہنچتا الحمدللہ. ارے ہاں مولانا عبد الکریم صاحب، انہوں نے مجھے رکشہ پکڑوایا تھا پچھلے اچھا تو ان کے والد صاحب کہاں بلا رہے ہیں؟ کہاں ہے والد صاحب؟ اچھا حاجت سے جاؤ. توجہ نہ میری طرف، میری تو توجہ نہ. بات ایک وقت میں نہیں، لیکن ہم لوگ غفلت میں حضرت، صدر صاحب ہم لوگ غفلت میں 5 وقت اعلان ہو رہا، 5 وقت یہی اعلان ہو رہا حی علی الصلاۃ. تمہیں کاروبار سے نہیں روکا جا رہا ہے، کارخانے سے نہیں روکا جا رہا ہے، تجارت سے نہیں روکا جا رہا ہے، ہر جائز کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کام کیا، صحابہ نے کام کیا، ولیوں نے کام کیا، اللہ والوں نے کام کیا، مگر پہلے نماز ادا کیے. اگر تم نماز پڑھو گے، اب کام کرو گے تو برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بغیر حساب و کتاب کے رزق. آؤ تو اس کی بارگاہ میں ذرا پریشانی کو جھکا کے دیکھو تو کسی بھی کامیاب والے کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا قدم شریعت کے خلاف اٹھاؤ، ایک بھی ایسا نہیں. اور اپنے گریبان میں بتاؤں، میں نے کہتا نا بیچ میں نشتر بھی لگاؤں گا. یہاں پہ کم سے کم 200 لوگ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ملے گا. کیا ملے گا؟ جوان بیٹیوں پہ. ان کی تو فیکٹری چل رہی ہوگی، کارخانہ چل رہا ہوگا، ٹرک چل رہے ہوں گے، بسیں چل رہی ہوں گی، ٹک ٹک چل رہے ہوں گے، ہوائی جہاز چل رہے ہوں گے. جو موبائل نہیں چلائے گی تو کارخانے میں آگ لگ جائے گی، بھوکم آ جائے گا، سارے لوگ بھوکے مر جائیں. ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ اگر ہم پڑھ رہی ہے کسی کی بیٹی، وہ لیپ ٹاپ رکھ رہی ہے، رکھو. ٹیبلٹ رکھ رہی ہے، رکھو. موبائل رکھ رہی ہے، رکھو. لیکن ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنا دوپٹہ نہیں سنبھالتی، موبائل سنبھالتی ہے. ذرا ہوش کی پیو، ہوش کی. تم ابا ہو، ابا. کوئی مفتی صاحب نہیں آئیں گے تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے، نہ پیر صاحب آئیں گے. تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں کرو گے تو پٹو گے قبر میں. کھری کہہ کے جاؤں گا، سن لیو. ذرا دیکھ لو ساری لڑکیوں کو موبائل میں. پوچھنا چاہتا ہوں انہیں موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ کس سے بات کریں؟ 3 روٹی کھاتے ہو نا، 1.5 کی عقل رکھو. کہاں بات کرے گی؟ کہاں SMS کرے گی؟ کہاں فیس بک؟ کہاں واٹس ایپ؟ کہاں ساری آفتیں یہ چل رہی ہیں؟ 3 مہینے میں جب ریچارج ختم ہو جائے کہاں چلا گیا یہ؟ تم تو ابا ہو، کوئی اور تھوڑی سوچے گا.
औलाद के बारे में कौन सोचेगा? कुरान को जरा देखो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, आपसे कह रहा अल्लाह ताला, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से। इतनी लड़कियां ऐसी हैं दूसरों की मोटरसाइकिल पे घूम रही हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, और इससे नाम भी मुझे याद नहीं क्या। हाँ? अब्बा सो रहा है, एसी में लेटा है, बेटी मोटर मेट्रो में घूम रही है, मेट्रो में। अब्बा को शर्म आनी चाहिए, शर्म। नश्तर लगा रहा हूँ, माफ कर देना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं भाई। पंजाबियों में जाऊँ तकलीफ, तुम्हें नहीं बताऊं तो कहाँ जाऊं? बस एक नारा लगा दो, जन्नत अपने अब्बा की। तुम्हें तो वही मौलाना अच्छा लगेगा जो तुम्हारे हाथ पकड़े एक नारे में और जन्नत के गेट पे छोड़ के जाओ। हाँ? बुरी लग रही मैं बोल रहा हूँ, जरा सोचो, गौर करो। वो बेटी चाहे मुस्लिम की हो या गैर मुस्लिम की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। गैर मुस्लिम की बेटी है, उसकी भी इज्जत इतनी है जितनी मुस्लिम बेटी की इज्जत। सुन ले उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदार। और यहाँ तो खैर माशाल्लाह नाजिम साहब है, वो भी बेहोश है, वरना बाज बज के नाजिम में कुबट्टे ही मिल जाते हैं, नहीं से कहीं फेंका पानी करता ही नहीं। जिम्मेदारी से कह के जा रहे हो, इस्लाम ये हरगिज़ नहीं कहता है कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाओ और दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटो। ये इस्लाम हरगिज़ नहीं कहता है। इस्लाम ये कहता है जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है, वैसे ही दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। अगर तुम चलोगे और नबी का गुलाम कहलाओगे तो इस्लाम ये कहता है नजरें नीचे करके चलना होगा। क्या बात, बहुत खूब, ये साहब बहुत अच्छे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? चाहे किसी की भी बहन बेटी हो, इज्जत तो इज्जत है। मेरा सबसे खिताब है उनके हिंदुस्तान के एतबार से हमारे भाई। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? अरे चांद, ये अपनी अम्मी अब्बू का चांद है। अल्लाह सलामत रखे, आलिम रब्बानी पूरा ही काम करके तवज्जो ना मेरी तरफ। बच्चों को अपने सिखाया करो, और जब मोबाइल दे दोगे ना तो क्या करेगा? जो बच्चे ताश खेलना है उनमें जाके बैठेगा। न स्कूल भेजेंगे इधर, स्कूल भी नहीं, मदरसे में भी नहीं। जो बच्चे ताश खेलना है उनमें जाके बैठेगा। जो बच्चे पैसों से खेल रहे हैं उनमें, जो जुआ खेल रहे हैं उनमें, गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चरस और क्या क्या सब कर रहे हैं। जब तक अम्मा अब्बा के पैसे लेते रहे देते रहे, जब अम्मा अब्बा पे पैसे नहीं रहे तो किसी दोस्त के झपट लिए, कभी 100 रुपए कभी 50, अब उसने भी नहीं दिए तो किसी की मोटरसाइकिल उठा ली, किसी की बैटरी खोल ली, किसी का नल खोल लिया, किसी का ठेला ले गया। ये कमरे क्या क्या? स्कूल पढ़ो, स्कूल टॉपर बनो, मदरसा पढ़ो, मदरसा टॉपर बनो। समझ रहे मेरी बात? अब बेटा, अब मुसाफे वाला मेरा अच्छा मां मुझे बोल, चलो हो चलो आज। अब मुझसे मुसाफा करने कोई नहीं है, अब ताकि डिस्टर्ब ना हो। बात ये चल रही थी, आज हमने अपनी बेटियों को मोबाइल दे दिया, आजाद छोड़ दिया, खर्चे इतने बढ़ा लिए, खर्चे इतने बढ़ा लिए। मैं तुम्हारी बेटियों को जलील करना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी बेटियों को बेइज्जत करना नहीं चाहता। मेरी बहनों सुन लो, आज तो तुम मोबाइल संभाल रही हो, दुपट्टा नहीं संभालती, तुम्हारा जिस्म दिख रहा है, चाहे वो किसी की भी बहन बेटी हो। इस्लामी रिश्ते की मेरी भी बहन हो गई। अब जरा सुनो,
کو لے جا کے یہ پیغام دیا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا، انتظار مت کرو، ہمیں ہی دوپٹہ اڑانا پڑے گا بھائی میرے. ہمیں اگر ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لے، انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. بولو کیا آ جائے گا؟ بولو. معلوم ہے آپ حضرت جلن حسد کینہ اس قدر بھرا پڑا کہ مطلب اور معاف کرنا کچھ مولانا لوگ الٹی سیدھی دو کتابیں پڑھتا ٹیڑا ٹیڑا گھوم رہا ٹیڑا سلام نہیں کرتے. جس درخت میں زیادہ پھل ہوتے ہیں نا، کہاں جا رہے ہو بابو؟ میرا چاند. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ماں باپ کی زندگی کو روشن فرمائے. اے اللہ جتنے یہاں پر آئے ہیں ان سب کے گھروں میں بھائی بہن سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرمائے. مدرسے کو نظامیہ کو کیا نام، پورا نام کیا؟ دارالعلوم نظامیہ کوسلو. اللہ ہاں اے اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا. اور میرے ایک بھائی نے جو کاتب ہیں انہوں نے مجھے یہ دیا، میرا نام لکھ دیا بموقع 30واں نظامی کانفرنس و جشن دستار حفظ. اب میرا نام لکھا خطیب البرائی، حالانکہ اسلامی نہیں، میرا نام سن لو، سید مقیب الرحمان لکھ دیا اور یہ لکھ دیا اراکین من جانب اراکین کمیٹی دارالعلوم نظامیہ اہل سنت کوسلو. سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے. کہاں ہیں؟ چلے گئے؟ آمین. نہیں ادھر ہے سامنے لگا رکھا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ہے، یہ انہوں نے پیش کیا. جی اس لیے چلو یہ نہ سوچیے گا مجھے دیا تو دکھا رہے ہیں، یہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق. تو جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں بتاؤ وہ ایٹھا ہوا ہوتا ہے یا جھکا ہوا ہوتا ہے؟ کیا ہوا؟ تو جس کے پاس اگر جھکاؤ ہے، انکساری ہے، اخلاق ہے، سمجھ لو یہ وہ اسلام کا درخت ہے کہ جس پہ پھل زیادہ ہے. جی آپس میں میل محبت، ادھر سے گزرو السلام علیکم، ادھر سے گزرو السلام علیکم، مسکراتے ہوئے جاؤ. کسی کے کاروبار سے جلن حسد کینہ بغض کچھ نہیں یار. یہ سینہ نا محبت رسول کا مدینہ بنا لو بیٹا. بات محبت رسول کا مدینہ بنا لو. ایک حدیث کا مفہوم سناؤں حضرت مفتی صاحب قبلہ، یہ بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں. مدرسہ ہاں تعلیم القرآن اسلم بھائی چلاتے ہیں. توجہ ہے میری طرف. اب اور بھی باقی جتنے علماء حفاظ جہاں جہاں مدرسہ چلا رہے ہیں سب دینی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے مدارس کو دین کا قلعہ بنا دے. آمین آمین. ایک حدیث کا مفہوم سناؤ، دل صاف کریے گا. میرے نبی مسجد نبوی میں ایک دن تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے. اللہ کتنا پیارا وقت، بیان کرنے والے مقرر آقا ہو اور سننے والے صحابہ حضرات. میرے نبی بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے تقوی کی باتیں آ گئی، پرہیزگاری کی، پھر جنت کی بہاروں کی باتیں آ گئی. صحابہ مچل رہے تھے، میرے نبی کو بھی پیار آ گیا. نبی بولے او میرے جانسارو چاہنے والوں، جنت کے نام پہ خوش ہو رہے ہو، اگر اجازت ہو تو میں تمہیں جنتی کا دیدار کرا دوں، دکھا دوں جنتی کون ہے. وہ نبی سے نبی. اور آج کل ہم جیسے مولانا دکھا رہے ہیں تو ہم تو میرے نبی نے فرمایا جنتی کا دیدار کرا دوں. تمام صحابہ دل میں خواہش کی کاش میرا نمبر آئے، میرا نمبر آئے، میرا نمبر. جیسے تم لوگ نا تبرک لیتے ہو اور بعض اتنا بڑا بدتمیز ہے، مسجد میں اگر شب قدر میں بھی نا مٹھائی بٹ رہی ہے، قرآن شریف ختم ہوتا ہے نا پورا ہوتا ہے، مٹھائی بٹ رہی ہے تو ایک لے کے ادھر کمر کے پیچھے رکھ لے گا، ہینٹ کے کہتا لاتا کیوں نہیں؟ ایسے نہیں. اب میرے نبی بولے جنتی کا دیدار کرا دوں. اب صحابہ نے سوچا یار یہ پوری رات مسجد میں رہتے انہی کا نمبر آئے گا، یہ جو ہے نبی کی خدمت کرتے انہی کا نمبر آئے گا، یہ جو پوری رات قرآن پڑھتے انہی کا نمبر آئے گا، یہ بہت بڑے عالم ہیں فقیہ انہی کا نمبر آئے گا. اپنے
اپنے قیاس کے طور سوچے. مگر میرے نبی نے کہا دکھا دو, سب بولے آقا دیدار کرا دیے. میرے نبی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا, آنکھوں کو بند کیا اور مسکرا کر کے کہنے لگے, او لوگو مسجد کے دروازے کو دیکھو جو آ رہا دیدار کر لو, جنتی کا دیدار. اب کون ہے؟ جب دیکھا تو ایک سیدھے سادے بھولے بھولے کپڑے بھی سکڑے ہوئے, داڑھی شریف ایسی تھی جیسا بھی تازہ وضو بنا کے آ رہے ہیں. وہ آ رہے چچا میاں, سب لوگ کہنے لگے ان کا نمبر ہے, ان سے زیادہ علم والے یہاں, مسجد میں رہنے والے یہاں, جنگ لڑنے والے یہاں, روزہ رکھنے والے یہاں, متقیات پر, ان کا نمبر کیسے آ گیا دل میں. مگر میرے نبی نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا. اب دل میں صحابہ نے سوچا چلو ان کی قسمت کھل گئی. اب دوسرا دن جب پھر آیا نا, دوسرا دن میرے نبی پھر بیان فرمانے لگے, بولو آج والا جنتی کا دیدار کرا دوں. صحابہ کہنے لگے آقا کرا دو. میرے نبی نے پھر کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو جو آ رہا دیدار کر لو, جنتی کا دیدار ہو جائے گا. جب مسجد کے دروازے کو دیکھا تو پھر وہی کل والے چچا میاں رہے. اب تو پکی ہو گئی یار ان کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے, کوئی ایسا عمل ہے جو جس سے اللہ اور رسول راضی ہے. ان کے اندر کوالٹی کیا ہے, کون سا عمل ہے؟ اب پریشان. تیسرا دن نبی بیان فرما رہے تھے, صحابہ نے عرض کر دیا آج بھی بتا دے, اور سب اپنے اپنے چہرے دکھا رہے تھے, میرا نمبر آ جائے, میرا نمبر آ جائے, میرا نمبر آ جائے. میرے نبی نے ان بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان کی طرف نہیں, بلکہ پھر تیسرے دن کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو جو آ رہا دیدار کر لو, جنتی کا دیدار. جب دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی چچا میاں ہے. اب تو تمام صحابہ چکر میں. ایک جوان صحابی تھے جن کا نام حضرت عاصم. وہ صحابی محفل برخاست ہوئی, چچا کے پاس گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ صاحب کہا چچا میاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں, کون سی کوالٹی ہے, یہ کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ. ختم کر دوں کیا؟ تو پھر میری طرف توجہ نہ دو. دو چار بچے اٹھ رہے میری طرف. مانا تم عشاء کے بعد سے بیٹھے ہو, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, تقریر کے بعد دعائیں بھی تو دوں گا نا. جی جی. اب تمہاری مرضی ہے, دعا لیے بغیر جاؤ تو جاؤ. سمجھ رہے, یہ بڑے بڑے علماء ہیں. اور ختم قرآن کے موقع پر ایک حدیث شریف میں آتا 4000 اور ایک میں آتا 40,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. کتنے؟ 4000. میں کم والی بتا رہا ہوں, 4000 فرشتے جو دعا کرتے ہیں نا اس موقع پر, ختم قرآن کے موقع پر جو دعا ہوتی ہے تو 4000 فرشتے آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں. اب وہ صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے چچا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا کیا کرو گے میرے ساتھ رہ کر کے, ذرا اتنا بتا دو. کہا نہیں بس رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ مطلب تھا نیکی حاصل کرنا. تم بھی علماء سے جڑو, اماموں سے جڑو, عالموں سے جڑو, مگر اپنی مت ہانکنا. ان سے نماز کا طریقہ سیکھنا, غسل کا طریقہ سیکھنا, وضو کا طریقہ سیکھنا, اپنی نماز کر لینا تاکہ تمہیں فائدہ ملے. 40 سال ہوگا سبحان ربی العظیم کہتا, عجیب اللہ. آج بھی تلفظ نہیں ہوتے, سمجھے. التحیات للہ, بس ایسا پڑھا ہے وہ تو پڑھا نہیں. سنبھال سکتے ہو, جب تم دکان سنبھال سکتے ہو تو نماز نہیں سنبھال سکتے. جی جی بالکل. 10 منٹ جا اور مسجد میں جا کے حضرت مجھے یہ بتا دو رکوع کیسے کرتے ہیں. اب وہ ایسے یہ انگلی نا پکڑوا کے اور ایسے لچائیں, سر سے لے کے کمر تک بالکل ایک ساتھ پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دو تو گرے نہیں. اب چاہے نفل پڑھو, فرض پڑھو, سنت پڑھو, واجب پڑھو, رکوع سب کا ایسے ہی ہوگا. ایک تسبیح یاد کرو سبحان ربی العظیم, سمجھے.
چاہے نفل پڑھو، فرض پڑھو، واجب کچھ پڑھو، سب کی تسبیح یہی ہے. ایک تسبیح یاد کرنا سبحان ربی الاعلی. اب کچھ بھی پڑھو سب کی تسبیح یہی. ثنا پڑھو تو وہی، الحمد پڑھو تو وہی. 10 سورتیں کم سے کم یاد کر لو. یہ ساری چیزیں تو کر سکتے ہو نا، مگر نہ تمہیں تو بس کوئی جلسے میں آئے اور جنت کے گیٹ پہ چھوڑ کے آئے اور 1 گھنٹہ کھڑا ہے کہ لوٹ کے بتائیے تب تم مانو گے. لیکن سنو، میں وہ صحابی رسول کہنے لگے چچا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، بیٹا میں غریب ہوں، کھانے نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں. رہتے حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے، وہ انصاری برادری سے تعلق رکھتے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ ایک تھیلا تھا. مدینے میں جو لوگ کھجور کھا کے گٹری پھینک دیا کرتے تھے وہ بین بین کے رکھتے تھے اور جب اکٹھی ہو جاتی سکھاتے تھے. سکھانے کے بعد بازار میں بیچ دیا کرتے تھے. تو اپنا کھانا شام کا جتنا ہوتا تھا اس سے 2 لقمے کم کھاتے تھے، باقی سارا مدینے کے غریبوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا تھا. مگر وہ صحابی کہنے لگے یہ بھی عمل نہیں ہے، ایسے تو بہت ہے، کوئی اور کوالٹی ہے. ان کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ وہ صحابی دلبر ان کے ساتھ گھومتے رہے. شام کو کہا بیٹا تمہاری چٹائی وہ میری چٹائی ہے، لیٹ جاؤ. آصف بولے دل میں خیال کیا چچا سوؤں گا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم اٹھ کے کچھ عمل نہ پڑھنے لگو، کوئی تسبیح نہ پڑھنے لگو، کون سا وظیفہ جس سے اللہ رسول راضی ہے. چچا میں آرام سے سوتے رہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوئے، فجر میں اٹھ گئے لیکن حضرت عاصم نہیں اٹھے، نہیں سوئے. دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن انہیں بخار آ گیا. اب 3 دن جگتے رہے تو کیا ہوتا، لیکن کوئی کوالٹی ہاتھ نہیں ہے، پتہ نہیں آج کیا. اب تیسرے دن بولے چچا السلام علیکم میں جا رہا ہوں. بولے بیٹا جا رہے ہو؟ بولے چچا میاں. بولے بیٹا ایک بات بتاؤ تم میرے پاس اتنے دور رہے کیوں؟ ہاں تھوڑا دور سے بنائی ہو بھائی صاحب، مائک والو تھوڑا دور سے بناؤ مائک تمہارا اچھا. کہ اتنے دنوں تم رہے کیوں، میرے پاس کیوں رہے یہ بتاؤ. تو بولے 3 دن نبی نے جنتی کا اشارہ کیا، بڑے بڑے صحابہ وہیں تھے، تمہارا نام آیا. کوئی نہ کوئی تمہارے اندر کوالٹی ہے، ایسی چیز ہے جس سے اللہ رسول راضی ہوتے. وہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ کیا تھا کہ میں بھی اپنا. وہ کوالٹی کیا ہے؟ چچا بولے بیٹا پھر وہ کوالٹی ملی. کہا چچا برا مت مانیو، تم سے زیادہ مسجد میں ہم رہتے ہیں، جنگے لڑتے، سب کام کرتے، کوئی کوالٹی ہاتھ نہیں آئی. اب وہ چچا مسکرا کر کے موڑے پہ ہاتھ رکھ کے بولے بیٹا وہ کوالٹی جب تم میرے 3 دن میں مان رہے مجھ سے بھی بنتا بتا دوں. بولے بتاؤں یا نہیں بتاؤں؟ بولے بتا دوں. وہ صحابی رسول اچھل گئے، کہنے لگے چچا 3 دن سے آنکھیں سوج گئی ہے، بخار آ گیا ہے، بتاؤ وہ کوالٹی کون سی ہے؟ ارے نہیں بتا دو. سننا چاہ رہا ہوں کوالٹی بتا دوں کون سی ہے. اچھا چلو رہنا تو اپنی تقریروں بتاؤ. تمہارا یہ حال ہے تو ان کا کیا حال ہوگا. تمہارا ایمان ایسا اور ان کا ایمان کیسا تھا تو وہ کتنے آگے. وعدہ کرو اگر وہ کوالٹی اپنے اندر لاؤ گے، عمل کرو گے تو بتاؤں گا. وعدہ کرو پکا. رسمی ہاتھ جیسے ہمارے یہاں جلسوں میں اٹھائے جاتے نا. ایک مولانا صاحب بولے مولا صاحب کی اماں کا انتقال ہو گئے. نیچے سے صدر صاحب بولے سبحان اللہ. یہ والے ہاتھ نہیں چاہیے مجھے، ایک دم بالکل پکے سچے دل سے کہو بولے انشاءاللہ اپنے اندر وہ کوالٹی لائیں گے. وہ کوالٹی کون سی ہے سنو. وہ کوالٹی یہ ہے کیونکہ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں صحابہ بھی پڑھتے تھے، روزے وہ بھی رکھتے تھے، روزے صحابہ بھی رکھتے تھے، اور کام وہ بھی کرتے تھے، وہ کام صحابہ بھی کرتے تھے. بلکہ یہ بوڑھے تھے تو یہ فرض نماز یہ 5 وقت کی پڑھ لیا کرتے تھے. جوان تو اور نفل بھی پڑھتے تھے اور زیادہ پڑھتے تھے، قرآن بھی زیادہ تلاوت کرتے تھے. پھر کون سی کوالٹی ہے؟ وہ چچا میاں نے کیا بتایا سنو. چچا میاں کہنے لگے بیٹا نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں، روزے میں بھی رکھتا ہوں، اور کام میں بھی کرتا ہوں، وہ تم بھی کرتے ہو، مگر میرے اندر جو کوالٹی ہے
چلو گے کسی ان کی دکان اچھی چل رہی ہے، پڑوسی اپنے بچوں کو گالی بک رہا کیسے آتا ہے؟ کوئی نیمبو کاٹ کے ڈال گیا، کوئی مرچیں کاٹ کے ڈال گیا. اللہ دین کا سپاہی بنائے. آمین. ٹائم دیکھ لوں ایک منٹ. اچھا دیکھ لوں، میں پھر بھی دیکھ لوں، بولوں گا. 3:45. وعدہ کرو مجھ سے نماز پڑھو گے؟ اگر نماز پڑھو گے نا تو دل یہ سینہ تو سینہ تمہارے لیے دل بھی بچھا دوں گا انشاءاللہ. لیکن وعدہ کرو پکا سچا. اس کو سیریس لے لینا. کسی کی بھی کامیابی حضرت اٹھا کے دیکھو، بغیر اس کے نہیں، بغیر اس کے نہیں. اب بات یہ چل رہی تھی جناب والا، آج کے بعد ہم کسی سے جلن حسد کی نہ بغاوت نہیں رکھیں گے. کھلے دل سے ملیں گے، جدھر کو چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کرا کرو گے، گالیاں بکو گے. حضرت میری بہنیں آئی ہیں، 2-4 باتیں ان کی جھولی میں بھی ڈال دوں. بعض آدمی نا زبان کا کیا بولوں زبان کا برا ہے، زبان کا بدتمیز ہے. گالی تو نہیں ہوئی، گالی ہو گئی، معاف کر دی. زبان کا خراب ہے، اتنا خراب. وہ بی حضرت جو اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی، بھائی کو چھوڑ کے آئی، بہن کو، سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، اور یہ اسے شراب پی کر کے گالی بکتا ہے، مارتا ہے، توڑتا ہے. میرے نبی نے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا کہ کچھ میرے امتی ایسے ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے اور اچھے کام بھی کریں گے، مگر ان کا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. کن کے ساتھ ہوگا بولو؟ وہ لوگ جو اپنی بیوی کو عیب لگاتے ہیں، مارتے ہیں، شک کرتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی بیوی کو ظلم کرتے، تماچا مارتے، طلاق کی دھمکی دیتے، اس پہ ظلم کرتے. اب دراصل نبی فرماتے ہیں اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا. اور ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی بہت سارے، تم خود سمجھ لو. سمجھ رہے میری بات لڑکی حضرت اتنی تکلیف میں ہے، بیچاری پٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، رہ رہی ہے. کیوں؟ اس کو باہر نکال کے کھڑا کر دیتا. کیوں رہ رہی ہے معلوم ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے اس کی 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں. 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں. اگر وہ چلی گئی اس کا باپ تو پال لے گا، مگر اس کی شادی میں اتنا قرضہ ہو گیا، باپ اتارتے پریشان ہے. باپ کہے گا تو کچھ نہیں، مگر غم میں مر ضرور جائے گا. صحیح بتاتا ہوں میں. بعض لڑکی اتنی تکلیف میں، اللہ اور رسول کے واسطے تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں، یہ کمیٹی والوں نے کتنی محنت سے چل سکتے. یار میں تمہارا بھائی ہوں، مان لو گے نا تو دل سے دعائیں نکلے گی. کسی بھی بہن کو ستانا مت، تکلیف مت دینا. اور میں اپنی بہن سے بھی کہوں گا، تو اپنے دامن پہ داغ لگتے ہیں. اپنے شوہر کو نا تم بن کے دکھا دے کہ میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکوں. تو ایسا کام کرے ہی مت جس سے تیرا شوہر شک میں پڑ جائے، جس سے تیرا شوہر تجھ پہ شک کرنے لگے. تم تو 2 جسم ایک جان بن گئے. ایک عورت وہ ہے جو نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ عورت کون ہے میری بہنوں؟ سن لو، میری بچیاں سن لو. وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اپنے شوہر سے لڑتی ہے، اپنے شوہر کو ٹارچر کرتی ہے. 5,000 کمائی ہے، 10,000 کا خرچہ بتا دیتی ہے، اس کے شوہر کو اپنے میکے میں ذلیل کرتی ہے.
خواہش کے لیے نہیں. نبی نے جو شادی کی نا اس لیے شادی کی تھی تاکہ شادی کرنے کے بعد میرے امتیوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے. دیکھو نبی نے کیسے زندگی گزاری, اس لیے شادی کی. میں نے بہت ساری باتوں کا ایک میں خلاصہ کیا. میرے نبی کی ایک بیوی جن کا نام حضرت حفصہ. ایک ماسٹر صاحب تھے نا, وہ انہیں پتا چلا کہ یہ سید صاحب ہے نا, تو وہ آگے بولے حضور بہت پریشان, کوئی نہ کوئی تعویذ ایسا دے دو. صبح لڑائی ہوتی ہے, کھانے میں کچ کچ, دوپہر کو کچ کچ, شام کو کچ کچ, ٹائلز لگے ہوئے ہیں, پتھر لگے ہوئے ہیں, اے سی بھی ہے, فین بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر لڑائی نہیں بجھتی. حضور کوئی ایسا تعویذ دے دو. میں نے کہا دیکھو بھائی تعویذ تو نہیں دوں گا مگر نبی کی 2-4 باتیں ضرور بتائے دیتا ہوں, عمل کر لیو اس پہ. بولے ٹھیک ہے. میں نے کہا تمہاری بیوی اور تم شام کو جب رہو تو ساتھ میں کھانا کے لیے ساتھ میں بٹھانا, اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ دے دیو. وہ کہنے لگے ماسٹر صاحب کہ حضرت بہت خطرناک ہے, پھر تو 8 دن نہیں بولے گی. میں جانتا ہوں اس کو. وہ بولے, میں نے کہا اچھا یار تم کر کے تو دیکھو, مجھے پوری امید ہے نبی کے اس پریکٹیکل پہ فیل نہیں ہو سکتا. کرو یار جو ہوگا, اس کے بعد تمہیں تعویذ دوں گا. نماز کا بھی عہد کرا لیا. ہاں صدر بات کہہ رہے میں تاکہ پیچھے والوں کو بھی آواز آ جائے. پھر صدری کی بات کری تو آواز آ رہی ہے پیچھے والوں. ہاں الحمدللہ. اب انہوں نے کہا چلو ڈرتے 1-2 دن ایسے ہی ٹالتے ہیں, چلو کھانا کھاؤ. شوہر نے نا ڈرتے لقمہ دیا بیوی کے منہ میں. بولتے منہ بنانا نہیں آ رہا, اب بناؤں گا نہیں ہوتا, یہ پھانس لیں گے یہ چہرے والے تو چہرے والے ان سے تو بچ کے ہی رہیے. کچھ بھی ڈال دیں گے سمجھو, ورنہ جہاں ہاتھ آ گیا خیریت نہیں ہے تمہاری. تو اب وہ منہ ٹیڑھا کر کے ایسے چلاتے رہے اور لال آنکھیں. خیر کوئی بات نہیں, کھا لیا. دوسرے دن پھر میٹھی میٹھی باتیں کر کے پھر لقمہ دے دیا. دوسرے دن پھر کھایا انہوں نے, میڈم نے پھر کھایا, مگر غصہ کم ہو گیا. اب پھر تیسرے دن بولے یار عمل کام کر رہے, عمل کام. پھر نماز کو پہلے ہی پہنچ جائے, عمل کام کر رہا. نماز پڑھ کے پھر تیسرے دن انہوں نے جیسے ہی پڑھایا اس نے ہاتھ پکڑ لیا. تم ڈر گئے کہ شاید اب جوتا پھرے گا. اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد وہ لقمہ چھینا اور اپنے منہ میں رکھا, دوسرا توڑا اور لگایا سبزی میں. مجھے کھلاتے رہو, تم نہیں کھاؤ گے کیا؟ اپنے ہاتھ سے کھلا دیا. ان میں رضامندی ہوگی. سیکھو تو کچھ. اتنا موٹا تعویذ یہ کہے گا کہ یہ تکیے میں رکھی ہے, اور یہ چارپائی کے پائے سے باندھ دیے, یہ چوکٹ میں رکھی ہے, اور پتہ نہیں کہاں سے لائے گا. نیمبو میں پھر سوئیاں چبوئے گا, بولے یہ دروازے لٹکا دیے. پتہ نہیں. اب تم کہہ رہے اتنا ہی بڑا والا عمل ہو رہا ہے. میرے نبی نے جو شادی کی اگر اجازت ہو تو ایک مرد رکھ دوں. سننا چاہ رہے بولو. میرے نبی کی ایک بیوی, ان کا نام حضرت حفصہ. کیا نام ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. اپنی بیٹیوں کا نام یہ رکھا کرو. سمجھ رہے, یہ نہیں کہ آئرہ کشش, وہ جو پاکستان سے سیریل چل رہا ہے نا وہی نام چل رہا ہے. اب ذرا سنو, میرے نبی صبح گھر میں گئے حضرت حفصہ کے گھر میں. نبی گھسے, بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی اپنی بیوی کو گھر میں گھستے ہی سلام کیا. تم نے سلام کیا کبھی بیوی کو؟ بعض تو یہ سمجھتا نا یہ تو پاؤں کی جوتی ہے, جتنا مار دو اتنا ہی کم ہے. اب کرو گے صبح کو جا کے سلام, عورتیں سوچ رہی ہوں گی یہ مولانا بڑھیا ہے. یہ کام تمہیں دے کے جا رہے ہو. سلام کرنے میں بے عزت نہیں ہوگا. میرے نبی نے کیا, حضرت علی کرتے تھے, ابو بکر صدیق کرتے تھے. ارے دعا ہے یہ دعا,
میرا عربی کا جملہ حدیث نہیں. بیٹھیے. گئی پیالے میں پانی لائی. اللہ برکت عطا فرمائے. گئی پیالے میں پانی لائی. ایسے پیش کرو جو پھول پیش کرتے مسکراتے ہوئے. بہنوں کو طریقہ بتا رہے. اور بعض لوگ کم نہیں بیچارہ یہ کماتے کماتے بھتنا بن گیا. گیریج میں کالا پیلا ہو گیا. شام کو آیا تھکا ماندہ تو اس نے کیا کرا, نکالا سینڈل, نکالا جوتا اور بچوں پہ